نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون۔ پارہ نمبر 9 سورہ انفال، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 20، 21، 22، 23 اور 24۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی فرمان برداری کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کے فرمان برداری کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی نہ کرو، اعراض نہ کرو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو، ولا تکونوا کالذین، اور مت ہو جاؤ ان جیسے، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا کہ سن لیا، وہم لا يسمعون، اور حال یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ وہ ہے، الصم، جو گونگے ہیں، البکم، جو بہرے ہیں، الذین لا یعقلون، جو سمجھ نہیں رکھتے، جن کے اندر عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بھلائی ہے تو ان کو ضرور سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر ان کو سنا دے، لَتَوَلَّوْا، وہ ضرور روگردانی کریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اسی حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو تم حکم مانو اللہ کا، وللرسول، اور رسول کا، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندہ کرتے ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل سے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم اللہ ہی کی طرف جمع کی جاؤ گے۔ آیت نمبر 20 میں، مذکورہ آیت میں دفعہ نمبر 2 قوانین جنگ کا بیان ہے، اور دفعہ نمبر 2 یہ ہے کہ میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع رہو، تابعدار رہو، فرمان بردار رہو۔ دراصل مسلمانوں کو باوجود قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے عالم میں عظیم فتح اور نصرت و امداد نصیب ہوئی، اور یہ نصرت اور مدد نتیجہ ہے اطاعت حق کا۔ اسی اطاعت حق پر قائم دائم رہنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یعنی اے ایمان والو،
اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت اختیار کرو اور اس پر مضبوطی سے قائم اور دائم رہو۔ اور پھر اسی مضمون کو مزید تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، یعنی قرآن کریم کلمہ حق سن لینے کے باوجود اطاعت سے روگردانی مت کرو۔ اب سن لینے سے مراد حق بات کا سننا ہے، اور سننے کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ صرف کانوں سے آواز سن لے، نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ اس پر اعتقاد اور اعتماد رکھے، اور نہ اس پر عمل کرے۔ یہ ایک درجہ تو یہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کانوں سے سنا، سمجھا بھی، لیکن اس حق پر نہ اعتقاد رکھا اور نہ عمل کیا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ سنا بھی، سمجھا بھی، اعتقاد اور اعتماد بھی رکھا، لیکن عمل نہیں کیا۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ سنا بھی، سمجھا بھی، اعتقاد بھی رکھا اور عمل بھی کیا۔ آیات مذکورہ میں سننے کا اصل مقصد پوری طرح 4 زاویوں سے عمل کرنا مقصود ہے۔ جو چوتھا درجہ ہے، جو مومنین کاملین کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ابتدائی 3 درجوں میں سننا ناقص ہے، نامکمل ہے، جس کو ایک حیثیت سے نہ سننا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگلے آیاتوں میں تیسرا درجہ جس میں حق سننا، سمجھنا، اعتقاد رکھنا، لیکن عمل نہ۔ اس تیسری صورت میں اگرچہ سننے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا، مگر اعتقاد بھی ایک خاص نوع کے اہمیت کے حامل ہے، اس لیے یہ تیسری صورت بھی بیکار نہیں ہے، اور یہ عام گناہگار مسلمانوں کا ہے۔ پھر دوسرا درجہ جو میں نے بتلایا، جس میں صرف سننا ہے، سمجھنا ہے، نہ اعتقاد رکھنا ہے، نہ عمل کرنا ہے، یہ منافقین کا شیوہ ہے، یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اور قرآن کریم میں جو سنتے بھی ہے، سمجھتے بھی ہے، ظاہراً اعتقاد بھی اور اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، ظاہری طور پر عمل کرنے کا بھی دعوے دار ہے، مگر در حقیقت عقیدہ سے، عمل سے خالی اور عاری ہے۔ پہلا درجہ عام مشرکین کا ہے، جنہوں نے کلمہ حق اور قرآنی آیتوں کو کانوں سے سنا، مگر سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، اور غور و فکر کے لیے کبھی اس طرف دھیان بھی نہیں کیا۔ تو یہ سننے کی جو مراتب ہے وہ 4 ہو گئی۔ اور آیت نمبر 20 میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم حق بات کو تو سن لیتے ہو، یعنی سننا، سمجھنا، اعتقاد رکھنا تو تمہارے طرف سے موجود ہے، لیکن پوری طرح عمل کرتے نظر نہیں آ رہے ہو۔ لہذا سنو بھی، اعتقاد بھی رکھو، سمجھو بھی، اور پوری طرح عمل بھی کرو۔ آیات نمبر 21 میں اس مضمون کو مزید تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ،
یعنی تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ سنا سنایا کچھ بھی نہیں، اور اس سے مراد عام کفار جو سنتے تو ہے، اعتقاد نہیں رکھتے، عمل تو دور کی بات ہے۔ اور آیت نمبر 22 میں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، دراصل دواب دابتن کی جمع ہے۔ لغت، اصل لغت میں کل ما یدب علی الارض کو کہا جاتا ہے جو زمین پر چلتے ہیں پھرتے ہیں، مگر عرفاً چوپایا کے لیے، جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آیات کا معنی یہ ہے کہ سب سے بدترین چوپایا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو حق کو سننے سے بہرے ہے، اس کو قبول کرنے سے گونگے ہے، اور گونگے بھی ہو لیکن جب اس میں عقل ہو، سمجھ بوجھ ہو، تو وہ اشاروں سے بھی بات کہہ دیتا ہے، اشاروں سے بھی ایک بات سمجھا سکتا ہے، اور مقصد بیان کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، دوسروں تک اپنی بات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن جو بدبخت گونگا بھی ہو، بہرا بھی ہو، اور ساتھ عقل سے بھی خالی اور عاری ہو، تو پھر یہ ازلی بدبخت ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ لیکن اس سے مراد جسمانی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، سمجھنے سے قاصر ہے، یہ اطاعت حق کے حوالے سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ جسمانی طور پر گونگا ہے یا بہرا ہے یا دماغی طور پر مفلوج ہے، ذہنی توازن وہ تو معذور ہے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو بندہ، جس بندے کی سماعت بھی ٹھیک ہے اور جس بندے کے آنکھیں بھی ٹھیک ہے، نظر بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، لیکن اطاعت حق کے حوالے سے حق نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، عقل بھی اس اطاعت حق کے حوالے سے استعمال نہیں کرتا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے یقیناً افضل بھی ہے، اشرف بھی ہے، اکرم بھی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور فرشتے سے یقیناً عام انسان جو ہے وہ کم درجہ رکھتا ہے، لیکن جب وہ عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو پھر یہی انسان وَهُوَ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ، یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اور اگر عقائد باطل ہے، اعمال سیئہ ہے، بد عمل ہے، بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، بد عمل ہے، تو فَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْحَيْوَانِ، تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ لہذا شرف، اکرام، اعزاز یہ اطاعت حق میں مضمر ہے۔ آیات نمبر 23 میں فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بلائی دیکھتے تو ان کو اعتقاد کے ساتھ سننے کی توفیق بخش دیتے، لیکن موجودہ حالات میں ان میں طلب حق نہیں ہے۔ اگر حق بات سنا دے تو وہ ضرور و گردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اور آیات مذکورہ میں خیرن سے مراد وہ بلائی ہے، جو بلائی جو ہے وہ طلب حق کے معنی پر ہے، اور طلب حق ہی کی ذریعہ تدبر، فہم،
فراست کے دروازے کھلتے ہیں، اور اسی سے اعتقاد اور عمل کی توفیق ملتی ہے، جس میں طلب حق نہیں ہے، گویا اس میں کوئی بلائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ معنی یہ ہوگا خلاصہ کہ اگر ان میں کوئی بلائی موجود ہوتی تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتی، اور جب اللہ کے علم میں ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ استعداد نہیں ہے، وہ بلائی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ در حقیقت وہ بلائی سے محروم ہے، وہ خیر سے محروم ہے۔ اور اس محرومی کے حالت میں اگر ان کو غور و تدبر اور اعتقاد حق کی دعوت دی جائے تو یقیناً وہ ہرگز قبول بھی نہیں کریں گے، بلکہ اس سے منہ پھیر کر بھاگیں گے، اور ان کے یہ روگردانی اس بنا پر نہیں ہوگی کہ دین پر ان کو اعتراض ہے، کہ یہ اسی لیے نہیں مانتے کہ یہ حق بات پر دیان دینے سے قاصر ہے۔ اور ایت نمبر 24 میں دفعہ نمبر 3 کا ذکر ہے کہ اللہ کی اطاعت کو زندگی سمجھو، اللہ اور رسول کی بات مانو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ایسی چیز کی طرف دعوت دے جو تمہارے لیے زندگی بخش دے، اور ادھر حیات سے مراد کیا ہے، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حیات سے مراد ایمان ہے، بعض کے نزدیک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قرآن کریم ہے، بعض کی نزدیک دنیا اور آخرت کی فلاح مضمر ہے، اور مجاہد کا قول ہے کہ ادھر حیات سے مراد حق ہے، ابن اسحاق کا قول ہے کہ اس سے مراد جہاد ہے۔ احتمالات جو بھی ہو، سب اپنی جگہ پر ہے، سب تفاسیر اور اقوال اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، اور دل کی زندگی یہ ہے کہ بندہ اور اللہ کے درمیان جو غفلت کے حجابات حائل ہوتے ہیں اور اس کو ختم کیا جائے۔ آیات کے آخر میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یعنی یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب کسی نیک کام کے کرنے یا گناہ سے بچنے کا موقع ملے تو فوراً، کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کر گنو فوراً کرو، اس میں دیر نہ کرو، اور اس فرصت کو غنیمت سمجھو۔ اور چونکہ بعض اوقات بندے کے ارادے کے درمیان کچھ چیزیں حائل ہو جاتی ہے، کوئی بیماری پیش آ سکتی ہے، موت بھی آ سکتی ہے، تو جب آپ نے نیکی کا ارادہ کیا تو فوراً اس پر عمل کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے نہایت قریب ہوتا ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والا، پھیرنے والا، میرے دل کو بھی اپنی دین پر ثابت اور قائم رکھے۔ بہرحال تعمیل حکم میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اعمال صالحہ پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے نیک اعمال کی، تو آیات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فوراً اس پر عمل درآمد شروع کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔